إخوانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل جسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم علماء کرام، مفتیان نظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کی اس مبارک مجلس میں نورانی رات میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حضرت والا ہم سب کے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ہم نے ایک ایسی یتیمی کو محسوس کیا جس کی تلافی اب دوبارہ نہیں ہو سکتی. وہ خلا دوبارہ پر نہیں کیا جا سکتا. ایسی شخصیت کہ جس شخصیت کے بارے میں وہ شعر بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے اور موقع بمحل ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو عبدالرزاق خان صاحب مرحوم وہ شخصیت تھے کہ اب اس کے بعد ہم اگر امید بھی کریں کہ کوئی ویسا ہوگا تو بہت مشکل بات ہے. اب تو جو ان کی اولاد ہے، ان کے جو شاگرد حضرات علماء کرام ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی صاحب سے ہم نے جو سیکھا وہ سب سے زیادہ نمایاں صفت جو تھی وہ کلمت حق عند سلطان جائر، کہ ظالم حکومتوں کے سامنے حق بات کہنا. ہر قسم کی بزدلی، ہر قسم کی کم ہمتی سے وہ ڈرایا بھی کرتے تھے اور اپنے طلباء کو حوصلہ اور ہمت پر آمادہ کیا کرتے تھے. ہم جس شریعت کے پیروکار ہیں، جس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، ان کا تو یہ پیغام ہے کہ دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہو، وہ مسلمان پہ ظلم ہو یا غیر مسلم پر ظلم ہو، ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑے اور مظلوم کی مدد کرے. سیرت طیبہ کے اندر ایک عظیم فتح ہے جسے ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں. بڑا معرکہ ہوا، بڑی فتح ہوئی اور اس کے بعد لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگے. لیکن یہ معرکہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک غیر مسلم قبیلے نے دوسرے غیر مسلم قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا. بنو نفاسہ نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا. بنو نفاسہ قریش کے ساتھیوں میں سے تھا اور بنو خزاعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. دونوں غیر مسلم قبیلے تھے. آپ اس قبیلے کی مدد کے لیے نکلے اور یہ کہہ کر نکلے کہ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا. اس کے نتیجے میں یہ فتح مکہ ہوئی کہ آپ غیر مسلم کی مدد کے لیے نکلے تھے کہ کہیں بھی کوئی مظلوم ہو اس کا ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے. اسلام نے ایک ایسا بھی دور دیکھا ہے، آپ نے معتصم خلیفہ کا نام سنا ہوگا. اسلام کے خلفاء کے اندر جو خلیفہ گزرے ہیں بنو عباس کے، اس میں ایک عام خلیفہ تھا اور اس کے خلافت کے زمانے پہ یہ داغ تھا کہ اس نے حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سزائیں دلوائی تھی، دربار کے اندر کوڑے پڑوائے تھے. تو کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ خلیفہ نہیں تھا، عام خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا جس کی خلافت کا زمانہ چند جرموں سے داغدار بھی تھا، اس کے چند کارنامے بھی تھے. خلیفہ معتصم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ روم کے شہر عموریہ کے اندر
ایک مسلمان عورت اسے پولیس والے کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہی ہے واہ معتصمہ واہ معتصمہ، آوازیں لگا رہی ہے۔ تو معتصم نے خط لکھا اموریہ کے امیر کو کہ تو اس مسلمان عورت کو آزاد کر دے اور میرے حوالے کر دے، ورنہ میں ایسا لشکر لے کے تیرے اوپر حملہ کروں گا کہ اس کا پہلا حصہ میرے پاس ہوگا اور آخری حصہ تیرے پاس ہوگا۔ وہ اموریہ کا امیر نہ مانا، معتصم نے اس اموریہ کے اوپر حملہ کیا، ہزاروں سال سے جو شہر آباد تھا وہ شہر کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور بادشاہ کو گرفتار کرایا اور اسے شکست دی اور جیل خانے کی چوکھٹ پہ قدم رکھ کے یہ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب تو نے معتصم کو آواز دی تو کیا معتصم نے تیری مدد کی یا تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ آج ہزاروں امت کی مائیں بہنیں آوازیں لگا رہی ہیں، ان کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں ہاہاکار مچی ہے، واہ معتصمہ واہ معتصمہ۔ لیکن ایسی اس پوری امت کے اندر کوئی ایک معتصم نہیں ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، کم سے کم کہہ تو سکتا ہے، کم سے کم بیان تو دے سکتا ہے، کم سے کم یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اے ظالموں تم ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم ایک دن ختم ہو کے رہتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عبدالرزاق صاحب کی جو خدمات ہیں اور جو ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں، ہم ان خطوط پر چلیں اور حق بات کہیں، سچ بات کہیں، دنیا کی محبت کو کم کریں اور موت کی محبت کو بڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ صحابہ نے پوچھا امن قلت یا رسول اللہ کے نبی کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح پھس پھسی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تم پر وہن مسلط کرے گا، تمہارے دلوں میں وہن کو داخل کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ایک مسلمان اگر دنیا سے جی لگائے گا، دنیا کے اندر اپنا سرمایہ خرچ کرے گا، دنیا کے اندر اپنی جوانی کو لگائے گا اور موت سے نفرت کرے گا تو جیسے آج حال ہے اس سے زیادہ بدتر حالت ہو جائیں گے۔ ساری جو تقریریں ہوئی ان کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کو فضول خرچی میں برباد نہ کرو، جو جوانی دی ہے اسے بدکاریوں اور زناکاریوں میں برباد نہ کرو، اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کرو۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، واللیل لباسا، رات کو سو، والنہار معاشا، دن میں کام کرو اور اپنے پیسے کو شادی بیاہ کی تقریبات میں بیجا خرچ نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کہاں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا، اور کہاں آج یہ آخری زمانے کے بعض مسلمان بڑے بڑے حال کرائے پہ لے کر، بڑے چراغا کر کر، بڑے قمقمے لگا کر، سترنگے کھانے پکوا کر، باراتیں لگوا کر، بے پردگی بے حیائی کی محفلیں سجا کر شیطان کے بھائی بنائے جا رہے ہیں۔ ارے سوچو تو کس کا ہاتھ چھوڑا ہے اور اپنے ناجائز ارمان پورے کرنے کے لیے کس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے دامن سے نکلے اور شیطان کی سائے میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں علماء کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادیوں سے اپنے سرمایے اور پیسے کو بچا کر اگر ہم دین کے کاموں میں نہ لگائیں، مدرسوں میں نہ لگائیں، مسجدوں میں نہ لگائیں، کم سے کم اپنے حلال کاروباروں میں لگائیں۔ جن بچوں کی شادیاں ہم وقت پہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کماتے نہیں ہیں، ان کے کاروبار کو ہم اس پیسے سے کھڑا کریں۔ جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگائیں، جو وقت دیا ہے اللہ نے اس کو صحیح جگہ پہ لگائیں، جو جوانی اللہ نے دی ہے اسے صحیح جگہ پہ لگائیں۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ میں بات کروں، اور میں نے حضرت مولانا احمد خان صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ ہی بات کر لیجئے، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ نہیں 5 منٹ تو آپ بات کریں۔ تو میں ایک آخری بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4
عن عمر فيما أفناه وعن شباب فيما أبلاه وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علم ماذا عمل به کہ کل اللہ کے سامنے جب تم ایسے کھڑے ہوگے درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، پردہ نہیں، بچولیا نہیں، میڈیٹر نہیں، اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب تک 5 سوالوں کے معقول جواب نہیں دے دو گے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کہاں پہ لگا کے آئے ہو؟ اس زندگی کے اندر بچپن آیا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، سب آ گیا، لیکن اگلا سوال یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں لگائی ہے؟ یہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غور کریں کہ وہ اللہ کو کل کیا جواب دینے والے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنا عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوگا، سنتوں کی پیروی کے اندر لگایا ہوگا۔ وہ اصحاب کہف کا واقعہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ ان کا تعارف کرتا ہے، فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، نہ وہ کوئی بہت بڑے بڑے علماء تھے، نہ وہ کوئی بہت بڑے مفتی تھے، وہ تو چند نوجوان تھے جو سچی نیت کے ساتھ اپنے دین کو لے کر فرار ہوئے۔ اللہ نے انہیں غار میں سلایا، ان کے سونے میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ نے پورے علاقے کو ہدایت نصیب فرما دی۔ چند نوجوان دین کی فکر لے کے سو جائیں، اللہ علاقے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ چند نوجوان اگر دین کی فکر لے کے کھڑے ہو جائیں، علاقے کے اندر کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔